عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه اجمعين قال الناس لرسول الله چند آدمیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نؤاخذ بما عملنا فی الجاہلیت، اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جتنا گناہ کیا، کسی کو قتل کیا، زنا کیا، شراب پی، شرک کیا، اس کے اوپر ہماری پکڑ ہوگی یا رسول اللہ؟ نبی پاک کے سامنے کتنا جامع مختصر جواب دیا، اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوا پورے طور پر، مواخذہ نہیں، یعنی ایسا اسلام کے اندر بھی امتیاز ہے، جھکاؤ ہے اور اسلام کو ماننا ہے، اس پر مواخذہ نہیں، ومن اساء فأخذ بعمله فی الجاہلیۃ والاسلام، اور کوئی دنیاوی غرض کے پیش نظر مسلمان ہوا کہ چلو میں مسلمان ہو جاؤ تو میری جان مال کی بھی حفاظت ہو جائے، اسلام قبول کرنے میں اخلاص کو دخل نہیں ہے، تو زمانے جاہلیت پر جو گناہ کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اور اسلام لانے کے بعد جو گناہ کیا اس کے پر بھی مواخذہ ہوگا۔ اب سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں انسان کے اندر سے جو چیز ہوتی ہے اس پر حکم مرتب ہوتا ہے آخرت کا۔ زبان پر اسلام ہے لیکن دل پہ اسلام کی عظمت نہیں، اعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے جملہ معاشیت پر مواخذہ ہوگا۔ دوسری بات میں بھی اس طرح سے چلو۔ حدثنا محمد بن المثنى العنزي وبسند المتصل أو بالسند المتصل حدثنا حياة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري قال حضر عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا فحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأكبر بوجهه وقال إن أفضل ما دعيت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته منه فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أرسل يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو وقال قلت أردت أن أفترض قال تفترض بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أتقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لأرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولنا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصاحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزورا ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأرجو ماذا أراجع به رسل ربي حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وبسند المتصل انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك فقتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا ثم اتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا ان لما عملنا كفاره فنزل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ونزل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية حدثني حرملة بن يحيى وبسند المتصل قال أخبرني عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ ابن سماسہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے دروازے پر کھڑے تھے، سکرات کی حالت میں تھے، وفات پا رہے تھے، تو ہم ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو موت کی اخیر حالت میں رو رہے تھے، پھٹ پھٹ کے رو رہے تھے، انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا تھا، بستر پر سوئے تھے، رو رہے تھے اور دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے۔ عمرو بن عاص
اس کا بیٹا ان کے پاس تھا. وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ابا جان، آپ کو تو نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی ہے، بڑی بڑی بشارتیں دی ہے، رونے کی کیا بات. انہوں نے اپنا چہرہ اپنے بیٹے کی طرف یوں پھیر دیا اور یوں کہا کہ میرے اعمال میں جس عمل کو سب سے قیمتی میں سمجھتا ہوں، جس پر مجھے تکیہ اور امید ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، میرے نزدیک سب سے قابل اعتماد عمل ہے، توحید اور رسالت کا عقیدہ. انی قد کنت علی اتباع الثلاث، بیٹے میرے اوپر 3 مرحلے گزرے ہیں اور 3 قسم کی زمانہ میرے اوپر گزرا ہے. پہلا زمانہ لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ منی، العیاذ باللہ پہلا زمانہ وہ گزرا کہ اس زمانے میں میرے نزدیک العیاذ باللہ سب سے مبغوض کوئی چیز تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس کا کوئی نام بولے تو خون اتر آئے آنکھوں میں. یہ مرحلہ میرے لیے بہت سنگین گزرا ہے. ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منہ فقتلت منہ، اور سب سے حسین مسئلہ میرے نزدیک یہ تھا کہ اگر میرا قابو پا جائے تو مار ڈالو. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یوں کہا، اگر میں اس زمانے میں وفات پاتا تو میری کیا حالت ہے، لکنت من اہل النار، یہ تو جہنم میں جاتا. فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، اللہ میاں نے اسلام کی محبت دل میں ڈالی. معلوم ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہدایت نہ دے تو سارے علیہ السلام اپنے سامنے ہو تو بھی العیاذ باللہ نفرت. تو کتنی بڑی دلالت کہ نبی پاک علیہ السلام سے نفرت ہونے سب سے حسین مسئلہ، محبوب مسئلہ آپ کو قتل کرنے کا ہو. گمراہی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس حالت میں میری وفات ہوتی لکنت من اہل النار، میں جہنم میں جاتا. اللہ میاں نے اسلام کو میرے دل میں ڈالا اور میرا رجحان مذہب اسلام کی طرف ہوا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ دے دو، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام پر. حضرت نبی پاک صاحب نے اس طرح سے اپنا ہاتھ لمبا کیا تو میں نے میرا ہاتھ یوں کھینچ لیا. میں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ دے دو، مجھے بیعت کرنی ہے. نبی پاک صاحب نے اس طرح سے ہاتھ دراز کیا تو میں نے اپنا ہاتھ سکل لیا. مالک امر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے درخواست کرتے ہو پھر ہاتھ کھینچتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں. کون سی شرط؟ میں نے کہا کہ میری مغفرت ہو جائے گی، میں یہ ہاتھ دراز کر کے مسلمان ہوتا ہوں تو میری مغفرت ہو جائے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرو بن عاص تجھے پتہ نہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساکت کر دیتا ہے. اسی نے ہجرت کی اور ہجرت سے پہلے جتنے اللہ کی نافرمانیاں کی سب کا کفارہ، اور حج سے پہلے جتنے گناہ کیے حج مبرور اللہ نے توفیق دی. تو حج کی برکت سے ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اس کی ماں نے جنا. خالی پکنک کے لیے حج نہ کرے، شوق کے لیے چل لوگ جائے تو ہم بھی جائے. آج کل لوگ عمرہ میں جاتے پکنک کرنے، اس کا پڑوسی بھی بیچارہ بھوکے مرتا ہے پکنک کرنے جاتے. اور اسی طرح حج مبرور ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کے عشق میں ہو. دھیمے دھیمے اللہ کی محبت بڑھا کے اس کے اندر طلب پیدا ہو کہ میں اس طرح سے جاؤں جیسے پروانہ سما کے پاس جانے کے لیے تڑپتا ہے اور سما کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. میں بھی اللہ کے گھر جا کے طواف کروں سما کی طرح اور محبت کا اظہار کروں.
یہ حج مبرور ہے. وما کان احد احب الی من رسول اللہ، اب میرے نزدیک اللہ کے رسول سے محبوب کوئی چیز نہیں. دنیا میں سب سے محبوب کوئی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس. یہ دل جو ہے اس کو قلبن کہتے ہیں، قلبن، کاف لام اور با. اور قلب و یقلب تقلیباً کا معنی پلٹی کھانا، الٹ کھانا، الٹ کھانا. کبھی نفرت سے بھرا ہے تو ایک دم محبت سے بدل جائے. اس بنا کے اوپر کوئی آدمی کوئی سودا کرنے بیٹھا ہے کہ مجھے یہ مکان خریدنا ہے، یہ زمین خریدنی ہے، یا کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس مجلس کے اندر تو اس کو بہت شوق ہے کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. اگر مجلس کا پنچ اور ثالث سمجھدار نہیں تو کہا کہ چلو ایسا کرو 10 بجے اپنے بات کریں گے، تو 10 بجے سے پہلے اس کا دل پلٹی کھائے گا. وہ 10 بجے آئے گا تو وہ کہے گا کہ چلو سوچ. اب ادھر اسی وقت نمتا دیتے تو نمٹ جاتا ہے. اس لیے دل میں کوئی چیز آوے نا، کوئی آدمی کرنا چاہے اسی وقت فیصلہ کرے. اگر یوں کہے کہ چلو اب تو ماننے کے لیے تیار ہیں، کل 2-3 دن کے بعد سوچیں گے، تو پلٹی کھا جائے گا. اس کو قلبن اس لیے کہتے ہیں. بین اصبع رحمان، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں دل ہے. تقلب کیف یشاء، جس طرح چاہے پلٹ کرے، محبت کی طرف، نفرت کی طرف، ہدایت کی طرف، جلالت کی طرف. کہ کتنا نفرت کا چہرہ تھا آپ علیہ السلام کا ان کے نزدیک. ایک زمانے میں سب سے محبوب مسئلہ آپ علیہ السلام کو قتل کا تھا. اللہ نے نبی پاک السلام کی محبت کا دروازہ کھول دیا دل کا. ما کان احد احب الی من رسول اللہ، اللہ کے رسول سے محبوب کوئی چیز تھی نہیں. ولا اجل فی عینی، اور میری دماغ میں، میری آنکھوں کے سامنے آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں تھا. جیم سے یعنی آپ کی جلالت شان، آپ کا دبدبا، کہ میں اللہ کے رسول کی طرف پیٹ بھر کے دیکھ نہیں سکتا. اجلال اللہ ہو آپ کے احترام میں، آپ کے دبدبے میں، شان شوکت میں. چنانچہ اگر کوئی مجھے یوں کہے کہ حضرت نبی پاک صاحب کا حلیہ مبارک بیان کرو تو میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے اللہ کے رسول کیوں دیکھا ہی نہیں. دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. میرے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صاحب کا جلوہ دیکھوں. فلما تجلی اترکت عینی، اور جب آپ علیہ السلام سامنے آتے تو میں آنکھیں یوں کر دیتا. میرے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. یہ مرتے مرتے اپنے بیٹے کو کہا. وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، میں اس حالت پر مروں گا تو اللہ سے امید ہے کہ من اہل الجنت، اللہ مجھ کو اللہ کے رسول کی محبت پر جنت دے دے گا. معلوم ہوا کہ خالی خوش کو عقیدت بھی نہ ہو اور خالی محبت بھی نہ ہو. شریعت کے ساتھ محبت بھی ہو نہ عقیدت بھی ہو. اگر خالی خوش کو عقیدت ہے لیکن محبت نہیں، یا خالی محبت ہے لیکن عقیدت نہیں. عقیدت اور محبت کی ملی جلی کیفیت یہ مطلوب ہے. دیکھو ان کے نزدیک آپ علیہ السلام محبوب بھی تھے، اور محبوب کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ عقیدت کی حالت تھی، عظمت کی حالت تھی، ادب اور عظمت کی. عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ عظمت کی حالت تھی کہ آپ کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا. خالی عظمت ہے لیکن محبت نہیں، یا محبت ہی محبت ہے لیکن عظمت نہیں، ایسا نہیں. محبت بھی ہو یا عظمت بھی ہو، تو محبت تو اتنی تھی کہ ہر وقت تمنا رہتی کہ آپ کا درشن کروں. لیکن فلما تجلی، جب جلوہ سامنے آتا، اترکت راسی تو سر جھکا دیتا. عظمت بھی اتنی تھی. تو عظمت اور محبت کی ملی جلی کیفیت یہ شریعت میں مطلوب ہے کہ نبی کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ محبت بھی ہو لے، عظمت بھی ہو. عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم کو ذمہ داری ملی، کیونکہ بہت سی جگہوں کے گورنر بھی تھے.
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں فتح ہوا مدائن. اس وقت تو امیر المومنین تھے. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں جب مدائن فتح ہوا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونا لے کے ان کو جمع کرانا ہے. نہیں، کسریٰ کا تاج خربوں روپے کا عمرو بن عاص کو. عمرو بن عاص نے اس طرح سے دیکھا تو بیچارہ بہت غریب آدمی تھا، خستہ حال، تیسرے حال. تو دل میں سوچ رہے کہ لے جاتا تو کتنا اس کے لیے جائز تھا، کروڑوں پتی بن جاتا اور جمع کرانا ہے. عمرو بن عاص نے ان کو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو گورنر تھے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کسریٰ کا تاج چمک رہا ہے تو دوسرے ہاتھ میں لے کے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور یوں کر کے دیکھ یوں بولا کہ آپ کو میرے نام سے کیا مطلب؟ میں جس اللہ کے لیے جمع کرتا ہوں میرا نام جانتا ہے. عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھا. یہ صحابہ کی اخلاص تھا. ہمارا کوئی جوڑ ہے ان سے؟ کوئی جوڑ نہیں. سائیکل کا اسپیئر پارٹ بول چاکی لے کے کوئی پلین میں فٹ کرنے جائے دھندا شرم آتی ہے کہ نہیں؟ 6 نمبر میں 1 نمبر ہے اخلاص نیت. 1 نمبر کیا ہے؟ تو خالی یاد کرنے کے لیے تھوڑا ہے. یہ حالت تو دیکھو، اتنا خربوں روپے کا یوں پیش کرے، ہم 10 روپے لکھوا دے رہے، کتنوں کو کیا رسید لاول. چندے میں 10 روپے لکھوا دیں گے تو رسید مانگتے ہیں، اور کتنوں کو کہتے بھیجتے کہ 10 روپے لگا. کسریٰ کیسا تاج پہنتا ہوگا؟ کیسر و کسریٰ کے زمانے میں 1 لاکھ سے کم ٹوپی کوئی ناگرک پہنتا تو اس کو بھی ملاقات نہیں کرتا. مسجد کا زمانہ، ان کا تاج کیسا ہوگا؟ خربوں روپے کا. وہ جمع کرا رہے کہ جمع کر لو. ایک ڈائمنڈ میں اندر سے لے لیتا تو راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا. لیکن صحابہ کے سامنے اخلاص کی قیمت ڈائمنڈ سے زیادہ تھی. اس سے زیادہ تو اخلاص ہے قیمتی، اس کی قیمت انہوں نے سمجھی تھی. اتنا خربوں روپے کا میں اخلاص 1-2 پیسے کے تاج میں بیچ دوں. اس طرح سے ہاتھ رکھا سر کے اوپر، منہ کے اوپر، اور پشت پھیر کے یوں کہا کہ میں نے جس اللہ کے لیے جمع کرایا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میری حالت بھی جانتا ہے، آپ کو میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ عمرو بن عاص کیوں کہہ دیا؟ یہ حالت جب کسی آدمی کی پیدا ہو جائے تو وہ تاج پر بیٹھ کے بھی حکومت کرے گا، تاج پر بیٹھ کے بھی بادشاہ بنے گا، بادشاہ جیسا مزاج ہوگا. دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت. دل کی آزادی شہنشاہی، شکم پیٹ کی فکر، سامان موت 24 گھنٹہ ذلیل. دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. اب دل بنا کے پیٹ بنا. اگر پیٹ کے چکر میں ہے تو ذلیل، اور دل کے چکر میں ہے کہ اس کو بناؤ شاہی تو عزت ملے گی. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. شکم مانے پیٹ. اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک. جس اللہ نے بنایا اس کی معرفت نہیں تو محتاج ہو جائے گا، در در بھکاری. اور پہچانے تو گدا ہے تیرے دارا و جم. اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے وقت کے بڑے بڑے تیرے در کے بھکاری بن کے آئیں گے، اور تو تہی دستی میں بہن بادشاہ بن کے زندگی گزارے گا. یہ عمرو بن عاص وفات کے وقت دیکھو رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی اونچی بات فرمائی. اس کے بعد اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی، ما حالی فیہا، کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہوگا. یعنی میں امانت داری کی ساری ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی. عمرو بن عاص صحابی جلیل القدر، پھوک پھوک کے زندگی گزاری.
لیکن وہ ذمہ داری جب ان کے اوپر آئی تھی تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ میں نے لوگوں کو راحت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ عہدے جو ہے وہ رعب کرنے کے لیے نہیں، یہ تو راحت رسانے کے لیے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے منظم یہ عہدے ہے۔ یہ عہدے کسی پر رعب پالنے تھوڑے کہ اپنی بگاڑنے کے لیے کہ میں ہوں کچھ۔ یہ تو ایک انتظامی امور کے ماتحت عہدے سپر ہوتے ہیں کہ اس کو یہ عہدہ، اس کو یہ عہدہ، اس کو یہ ڈگری، راحت پہنچانے کے لیے اور کسی پر ظلم جاتے کے لیے نہیں۔ عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں میری ذمہ داری میں امین رہا کہ نہیں، امانت دار۔ فَإِذَا أَنَا مِتُّ، اس کے بعد کہا کہ بیٹے میں مر جاؤں تو میرے ساتھ زمانے جاہلیت کی حرکت نہیں کرنے کی، کوئی رونے والی روے نہ۔ یہ سکرات پہ ہے، موت کے دروازے پر کھڑے، مرنے کی تیاری ہے، بات ہو رہی ہے، میرے ساتھ کوئی جلتی آگ لے کے نہ چلے، کوئی نوحہ کرنے والا نوحہ نہ کرے، اور جب مجھے دفن کر دو تو مٹی ڈالنا قبر پر، اس طرح سے مٹی ڈالنا ہے دبا دب، پھر میری قبر پر تھوڑی دیر ٹھہرنا، دفن کر کے فوری مت چلے جانا، کم سے کم اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرے، اتنی دیر تو میری قبر پر ٹھہرے رہنا، حتی استانس بکم، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھ کو ذرا اچھا لگے، نکیر منکر کو جواب دیتے وقت تو انسیت رہے۔ معلوم ہوا کہ مردے کو قبر پر کوئی کھڑا رہتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی خبر کھڑا ہے۔ وانظر ہمارا اراج بھی رسول ربی، اور میں اللہ کے فرشتوں کو جو جواب دینا ہے 3 سوالوں کا، اس جواب دینے کے اندر ذرا وحشت نہ لگے، انسیت رہے کہ قبر پر تھوڑا ٹھہرے پھر گھر پہ جائے، ایک دم دفن کر کے بھاگے نا، خاص کر کے گھر والے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام لانے سے پہلے جتنا زمانے جاہلیت میں گناہ کیا، اگر اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوا ہے اس کے ماقبل کے سیئات کا کفارہ ہو جائے گا۔ چلو حدثني حرملة بن يحيى وبالسند المتصل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتعنت بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير والتعنت والتعبد۔ حدثنا حسن الحلواني وبالسند المتصل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير۔ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بسند المتصل عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية؟ قال هشام يعني يتبرر بها۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير؟ قلت فوالله لا أدع شيئا شرعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله۔ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بسند المتصل عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم۔ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبسند المتصل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ یعنی ایمان کے اندر نفاق کا ملونی نہ ہو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے ان علقمہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابراہیم ان علقمہ ان عبداللہ۔ قرآن کریم کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ایک ذرہ برابر ظلم کو ملایا نہیں۔ یہ ظلم کے نیچے تنوین ہے کہ نکیرہ ہے اور تحت نفی آیا، اس کا معنی ہے کہ ذرا بھی گناہ نہ کیا ہو، اپنے ایمان کے ساتھ کوئی چیز معصیت کی ملائی نہیں۔ صحابہ کے اوپر بہت سا گزرا،
اور یوں کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، کوئی زیادتی نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت نبی پاک صاحب کے سامنے صحابہ یہ آیت کو لے کر گئے۔ نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی مراد ظلم سے شرک ہے، معصیت نہیں ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ایک ذرا بھی شرک نہیں ملا ہے۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو قرآن کریم کی اس آیت میں شرک پر ظلم کا اطلاق کیا لقمان نے، ان الشرک لظلم عظیم، تو ظلم سے معصیت مراد نہیں، شرک مراد ہے۔ تو ایمان تو شرکیات سے بچاوے، جیسے دودھ کے اندر ذرا بھی کھٹائی گر جائے گی، قطرہ بھی دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ توحید کے اندر ایک ذرا بھی شرک کی وہ آئے گی، بال جتنا بھی، توحید کا حرم اللہ کا اتنا صاف، اتنا ستھرا آئینہ، ایک بال کا داغ بھی نظر آوے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ریاکاری نہ ہو، شرک جلی بھی نہ ہو، شرک کبھی بھی نہ ہو۔ آگے بڑھو۔ حدثني محمد بن المنهال الغريري وبسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض ويسكتوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اي رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه والصيام والجهاد والصدقه وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابيين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترح القوم ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة سبحانہ تعالیٰ نے اختیاری امور کا مکلف بنایا، بندہ اپنے اختیار سے جس کو کر سکے، غیر اختیاری امور کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بھول سے پانی پی لیا روزے کی حالت میں تو اس پر مواخذہ نہیں، اس بنا کے اوپر کہ غیر اختیاری امر ہے، نسیان جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے دل میں جو وسوسے آتے ہیں غیر اختیاری، اور بندے کا اس پر اختیار نہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ وسوسوں کی آمد اس پر مواخذہ نہیں، وسوسوں کے عود پر مواخذہ ہوگا، لانا جان بوجھ کے وسوسے لاتا ہے۔ آگے بڑھو۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الايه وان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا. قال فالقى الله الايمان في قلوبهم فانزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال فعلت ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. قال قد فعلت. حدثنا سعيد بن منصور وبالسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا ويعملوا به. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وبالسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به. وحدثني زهير بن حرب وبالسند المتصل عن زائدة بن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الاسناد مثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وبالسند المتصل عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. ایک تو ہے حدیث النفس،
حدیث مانے بات، اور حدیث النفس کے معنی اس کا نفس اس سے بات کرتا ہے، غیر اختیاری طور کے اوپر کبھی دل کے اندر نفس اس سے گناہوں کی بات کرے کہ مجھے فلاں کی برائی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اس کو جمنے نہیں دیتا ہے، نفس بات کرتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں. لیکن پھر اس نے عزم مصمم کر لیا کہ مجھ کو اس کا جیب ماننا ہے. پہلے تو وسوسہ ہو رہا ہے کہ میں کسی کا جیب کاٹوں یا بغیر اجازت کسی کا مال اٹھا لوں، وسوسہ ہو رہا ہے. حدیث النفس، نفس اس سے باتیں کر رہا ہے. لیکن پھر ایک مرحلہ ایسا ہے کہ اس نے عزم مصمم کر لیا کہ مال اس کو اٹھا لینا ہے. اب اٹھانے کی تیاری تھی نہیں، ایک دم کوئی آ گیا، اس نے دیکھ لیا تو نہیں اٹھایا، تو اس کے عزم مصمم پر مواخذہ ہوگا، چاہے اس نے نہیں کیا. اگر یہ معنی نہ ہوتا اس کے آنے کا تو اٹھا لیتا. اس لیے اس ہم کے اوپر اس کو عزم مصمم کا، اس پر مواخذہ. اس کے سوا جتنے بھی درجات ہیں اس پر مواخذہ نہیں. یہ اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے. اور نیکی کی بابت اگر تو اس نے عزم مصمم نہیں کیا، اس کے دل میں خالی ارادہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نیکی کرنے کے فلاں کو مدد کرنی ہے، ابھی عزم مصمم مدد کرنے کا نہیں، تو اتنے ارادے پر بھی ثواب ملے گا. اس لیے جماعت والے کہتے ہیں کم سے کم ارادہ تو کرو 4 مہینے لکھوانے کا. کیا کرتے ہم، جلدی دعا کرو گے. ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا جو غلبہ ہے اس کا مقتضا ہے کہ نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جائے، اور گناہ کے ارادے پر نہیں، جب تک کہ عزم مصمم نہ کرے. یہ اللہ کی رحمت کا غلبہ. ان رحمتی سبقت غضبی. جس نظام میں رحمت کا فضل کا غلبہ ہے وہ نظام پائیدار، اور جس نظام کے اندر معمولی بات پر حرف گرے ہے وہ ٹوٹ جائے گا. چلو. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر وبسند المتصل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل اذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة. ایک تو وہ سیئات ہے جو انسان اپنے قلب سے کرتا ہے، جیسے اعوذ باللہ شک کرنا، حسد کرنا. اب ان کا تعلق تو جوارے سے ہے نہیں، تو ایمان کے بابت شک کرے، اللہ کے رسول کے بابت شک کرے تو خالی تھوڑے سے شک پر بھی کفر میں داخل ہو جائے، مواخذہ ہوگا. لیکن وہ چیزیں جو مستقل قلب کا عمل نہیں، جوارح کا عمل ہے، جیسے چوری کرنا، دل چوری نہیں کرتا ہے، اب چوری کا خیال آیا، تو جب تک چوری کا عزم مصمم نہ کرے، مصمم سے پہلے جتنے درجات ہیں خیال کے اس کے اوپر مواخذہ نہیں، عزم مصمم کے اوپر مواخذہ ہوگا. اور جو عمل قلبی ہے، قلبی دل کا، اس کا تعلق عمل سے نہیں، تو جب ہم کرتا ہے ہم اس کے اوپر مواخذہ ہوگا. چلو. حدثنا محمد بن رافع وبسند المتصل هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنه ما لم يعمل فاذا عملها فانا اكتبها ب10 امثالها وإذا تحدث بان يعمل سيئه فانا اكتبها له ما لم يعملها فاذا عملها فانا اكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكه ربك ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئه وهو ابصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها. جس آدمی میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس کے عمل کی مقدار بڑھتی جائے گی. ایک صدقہ کیا اخلاص کے ساتھ تو ہزاروں گنا ہو جائے گا. بقدر اخلاص سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اضافہ مضافہ ہوگا. اور اگر دکھلاوے کے لیے کوئی صدقہ کیا ہے تو اتنا ثواب ملے گا ایک صدقے کا. اور اخلاص لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے دن تمہارے جانور کتنے موٹے تازے، کتنا خرید کے لائے، 1,00,000 2,00,000 وہ نہیں دیکھتا ہوں میں، تمہارے اندر کا جذبہ دیکھتا ہوں، اور اس کے اعتبار سے میں تم کو ثواب دیتا ہوں. چاہے معمولی بکری ذبح کی لیکن اس نے دل کے اخلاص سے ذبح کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے. لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے دل کی کیفیت اللہ دیکھتا ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے. چلو. حدثنا شيبان بن فروخ وبسند المتصل عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه ولم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله
فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وحدثنا يحيى بن يحيى بسند متصل عن الجعدي بن عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وذاته معها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. حدثني زهير بن حرب وبسند متصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أوقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہم تھے. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو سوال کیا انا نزید فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به. اللہ کے رسول ہمارے دل میں تو ایسے خیال آتے ہیں کہ بولتے شرم آتی ہے. ہم اس کو بولنا بہت سنگین سمجھتے ہیں کہ کیسے بولے یا رسول اللہ. حضرت نبی پاک علیہ السلام مہربان باپ کی حیثیت سے تھے اور نبی پاک صاحب نے صحابہ کو اتنا بے تکلف کیا کہ اپنی قلبی حالت صحابہ آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے بے جھجک پوچھتے تھے. کسی نے مذہب اسلام پر اعتراض کیا. ایک زمانے میں ملکہ وکٹوریہ نے، انگریزوں کی رانی تھی، کہ مذہب اسلام بہت پسند لیکن نبی پاک علیہ السلام جو ان کے خاتم النبی ہے ان کی زندگی میں ایک زندگی کا حصہ آتا ہے باب المزاح. باب المزاح کا معنی مزاح کرنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. کہا کہ اتنے بڑے نبی نے مذاق کرے تو یہ صرف یوں کہتے ہیں. اور وکٹوریہ کہہ رہی کہ مجھے دل میں کھٹکتا ہے کہ اتنا اونچا مذہب اور اس کے اتنے اونچے نبی خاتم الانبیاء صحابہ سے مذاق کرے. یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے، صبح پیدا کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خواب کے اندر اس کو دیکھا اور اس نے یہ سوال کیا تو جواب دیا کہ نبی پاک صاحب کی بعثت کا مقصد تعلیم تھا، وہ معلمن. اور نبی پاک صاحب کو جو رعب دیا تھا 2 مہینوں کی مسافت پر نام دشمن سنے تو کانپے. اگر اس رعب کے ساتھ معلم بن کے بیٹھتے تو تعلیم کے بہت سے گوشے تشنا رہ جاتے، لوگ پوچھتے ہی نہیں مارے رعب کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب رعب کی صفت دی تو مذاق اس لیے کی تاکہ مزاح سے صحابہ اتنے بے تکلف ہو جائے کہ جو چاہے پوچھ سکے اور جو مقصد ہے تعلیم کا وہ پورا ہو. چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے لنگی پہن کے بیچارے کھجور بیچ رہے تھے، پسینہ سے سرابور. تو حدیث میں آتا ہے مشکات شریف کی کہ پیچھے سے آنکھیں دبا دی. وہ اتنی طاقت لگا رہا ہے، وہ سمجھا کہ کوئی ہوگا. پھر آپ کی مستانہ مہک آنے لگی، ہاتھوں کی خوشبو. تو سمجھ گئے کہ سرکار کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے بدن کو آپ علیہ السلام کے بدن پر ڈال دیا تبرک لینے. پھر آپ علیہ السلام نے چھوڑا، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ غلام بیچنے کا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مت بیچو، کھوج جائے گی، ایک پائی بھی نہیں آئے گی میری طرف. نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ آپ کا اللہ کیا بہت اونچا مقام ہے. حضرت نبی پاک صاحب کا مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی میں اس کا ویلیو بڑھے کہ یہ ایسا آدمی کہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول مذاق کرے تو کتنا مبارک آدمی کہ آپ علیہ السلام اس کو اپنے مذاق کا نشانہ بناوے. اس کا اور ویلیو بننے لگا اور بننے لگا. تو حضرت نبی پاک صاحب کے ایسے کتنے واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کو اتنا مانوس کیا کہ آپ علیہ السلام کو آ کے یوں پوچھتے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں کسی سے زنا کروں؟ صحابہ نے ایسا بھی پوچھا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا. آپ علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا. اسی طرح اس نے اس طرح سے سوال کیا. تو صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ایسی بات دل میں آتی کہ پوچھتے شرم آتی، لیکن اللہ کے رسول کو ہم پوچھ لیتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کو جواب دے دیتے تھے. تو باب المزاح جو آتا ہے، آپ علیہ السلام کے مزاح کے واقعات. ایک بڑھیا کو کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ بہت روئی. تو کہا کہ رونے کا کیا بات، اچھا جو ہے نا جوان ہو کے جائے گی، بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، دوشیزہ بن کے جائے گی.
تو نبی پاک صاحب بے تکلف کرنے کے لیے اس طرح سے مزہ فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بولو، بے دھڑک بولو. صحابہ نے کہا کہ ایسے ایسے یا رسول اللہ خیالات آتے ہیں. آپ نے فرمایا اوقت وجد تم، کیا واقعات ایسے خیالات آتے ہیں؟ نام یا رسول اللہ، یہ تو ایمان ہے. ہم ہوتے تو مایوس کرتے تھے. ایک واقعہ اللہ کے رسول نے کسی کو مایوس نہیں کیا. جس پتیلی میں دودھ ہوتا ہے اسی میں بلی منہ مارے. دو پتیلیاں ہیں، ایک میں دودھ ایک میں خالی، اور بلا کو چھوڑے تو بلا کہاں جائے گا؟ جو خالی پتیلی وہاں دودھ پڑی وہ چاٹے گا. جس دل میں ایمان ہے اسی میں وسوسے آوے. جو دل میں ایمان ہے نہیں، خالی تپیلی وہاں شیطان جا کے کیا چاٹے؟ تو آپ علیہ السلام کا یوں کہنا کہ تمہارے دل میں وسوسے کا آنا اور پھر دل میں یوں سمجھنا کہ تو بہت غلط چیز، یہ علامت ہے کہ ایمان ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ اس کو اتنا سنگین بھی نہ سمجھتے. وسوسوں ذاک سری الایمان، اس کو مرشد کا ہے. ہو گئی.